ابھی اور اسی وقت مجھ سے معافی مانگو۔ ندا خان نے بہرام کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑتے ہوئے کہا۔ دماغ خراب مت کرو اور سائڈ پر ہو جاؤ۔ بہرام اس کے پہلو سے ہو کر گزرنے ہی لگا تھا کہ ندا خان پھر سے اس کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ تم نے میرا ڈریس خراب کر دیا ہے۔ غلطی آپ کی ہے محترمہ۔ آپ کو میں نے مشورہ نہیں دیا تھا کہ اپنی آنکھیں گھر پہ چھوڑ کر آئیں۔ تم ہوش میں تو ہو؟ تم جانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ ہاں، میں اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ تم ایک بدتمیز عورت ہو، اٹینشن سیکر ہو، جسے مردوں کی اٹینشن سیک کرنے کا بہت شوق ہے۔ اپنی زبان سنبھال کر بات کرو۔ وہ انگلی اٹھا کر بولی۔ اگلے ہی لمحے بزنس ٹائکون بہرام خان اس کی انگلی اپنے ہاتھوں کی مدد سے دبا کر نیچے کر چکا تھا۔ سیم گوز فار یو۔ پہلے تو ندا خان کا منہ حیرت سے کھلا کا کھلا رہ گیا۔ اگلے ہی لمحے وہ اس کو اس کے گریبان سے پکڑ چکی تھی۔ تم آخر خود کو سمجھتے کیا ہو؟ میں اپنے بابا کو ایک کال کروں تو وہ تمہیں ایسی جگہ پر پھینک دیں جہاں سے تمہاری واپسی ناممکن ہو جائے۔ میرا گریبان چھوڑو، وہ دہشت بھرے انداز میں بولا۔ اس کا لہجہ اتنا اونچا تھا کہ آس پاس سے گزرنے والے لوگوں نے رک کر ان لوگوں کے چہروں کی طرف دیکھا۔ اب تو کافی لوگ آس پاس جمع ہو چکے تھے۔ اگلے ہی لمحے ماریا بھاگتی ہوئی ندا کے پاس آئی اور اس کا بازو پکڑ کر اس کو پیچھے کی طرف کھینچنے لگی۔ چھوڑو مجھے، میں اس آدمی کا منہ نوچ ڈالوں گی۔ اس کی وجہ سے میرا ڈریس خراب ہو گیا۔ مجھ سے معافی مانگنے کی بجائے میرے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے۔ وہ ہذیانی انداز میں چلانے لگی۔ ماریا کے لیے اس کو سنبھالنا مشکل تھا۔ وہ غصے میں بے قابو ہو جاتی تھی۔ بہرام ناپسندیدہ نظروں سے ان دونوں لڑکیوں کی طرف دیکھ رہا تھا جو اس کے سر پر عذاب بن کر نازل ہو گئی تھی۔ وہ اپنے دھیان میں موبائل میں مگن چلتا جا رہا تھا کہ سامنے سے آنے والی دوشیزہ کے ساتھ ٹکرا گیا۔ ساری غلطی اس کی نہیں تھی، غلطی ندا خان کی بھی تھی، کیونکہ اس وقت وہ بھی میسیجز کرنے میں مصروف تھی۔ بہرام کے ہاتھ میں جو شیک تھا وہ آدھا ندا کے کپڑوں پر الٹ گیا تھا، جس پر وہ غصہ ہو گئی تھی۔ بہرام ان کے پہلو سے ہو کر نکل گیا تھا کہ تھوڑا سا آگے جا کر اس کو محسوس ہوا جیسے اس کی کمر جل رہی ہو۔ جلن کا احساس بہت شدید تھا۔ اس نے اپنی مٹھی غصے سے بھینچ لی۔ ساری کہانی اس کی سمجھ میں آ چکی تھی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو ندا خان اپنی لال انگارہ آنکھوں سے اسے غصے سے گھورے جا رہی تھی۔ اس نے ماریا سے گرم کافی لے کر غصے سے اس کے کپڑوں کے اوپر پھینکی تھی۔ تم نے معافی نہیں مانگی تو میں نے بدلہ لے لیا۔ اب میرا بدلہ پورا ہو چکا ہے۔ یہ کہہ کر وہ مسکراتے ہوئے پلٹی اور لمبے لمبے ڈگ بھرتے ہوئے شاپنگ مال سے باہر نکل گئی۔ آس پاس کھڑے لوگوں نے اس کی طرف بہت ہی عجیب نظروں سے دیکھا تھا۔ کیسی پاگل سائیکو لڑکی ہے یہ۔ بہت سے لوگوں نے اس کے بارے میں اس طرح کے الفاظ استعمال کیے تھے، مگر ندا خان کو تو جیسے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا۔ وہ اپنی منمانی کرنے والی، حد سے زیادہ ضدی عورت تھی، جس کو اس کے باپ کے لاڈ پیار نے بگاڑ کے رکھا ہوا تھا۔ اس کی امی کا بچپن میں ہی انتقال ہو چکا تھا۔ دادی نے اس کی پرورش کی تھی۔ وہ اس کی خراب عادتوں کی وجہ سے اکثر ہی پریشان رہتی اور اس کے بابا یعنی جاوید صاحب کو بھی کہتی کہ اپنی بیٹی کو سمجھایا کرو، لڑکیوں کو اتنا نڈر اور بدتمیز نہیں ہونا چاہیے۔ تمہیں تو پتہ ہے کہ آج کل کے حالات کیسے ہیں، جاوید صاحب اپنی گردن غرور سے اکڑا کر کہتے۔ سب کو پتہ ہے ندا خان میری بیٹی ہے۔ کسی نے بھی اتنی جرت نہیں کی کہ وہ میری بیٹی کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی دیکھے، اور اگر کسی نے اس کو ہاتھ لگانے کی کوشش کی تو میں بیچ چوراہے میں اس کے ہاتھ کاٹ ڈالوں گا۔ یہ سن کر وہ مغرور انداز میں مسکرا دیتی تھی اور اس کی ہمت میں مزید اضافہ ہو جاتا۔ وہ خود سر بدتمیز اور منہ پھٹ ضرور تھی، مگر آج تک اس نے کوئی بھی ایسا کام نہیں کیا تھا جس کی وجہ سے اس کے بابا کو شرمندگی اٹھانی پڑتی۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے بابا ہر معاملے میں ہی اس کا ساتھ دیتے۔ یار، تمہیں اس آدمی سے بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اگر تمہیں اس کے لیے برا محسوس ہو رہا ہے تو میں یہیں پر ہی گاڑی روک دیتی ہوں۔ جاؤ جا کر اس کو کنسول کرو۔ وہ ماریا کو گھورتے ہوئے بولی۔ نہیں، میرے کہنے کا وہ مطلب نہیں تھا۔ وہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی تھی، لیکن اسے واقعی میں بہرام خان زادہ کے لیے برا لگ رہا تھا۔ مجھے تو حلیے سے اور ڈریسنگ سے وہ کوئی امیر شخص لگ رہا تھا۔ مجھے فرق نہیں پڑتا، اور پلیز اب اس کا ذکر ختم کرو، میرا موڈ پھر سے خراب ہو جائے گا۔ آئی ایم سوری، اب میں اس کا نام نہیں لوں گی۔ تو مجھے بتاؤ کہ تم نے پرسوں اپنی برتھ ڈے پارٹی کے لیے کیا سوچ کے رکھا ہے، کس طرح کا تھیم رکھ رہی ہو اس بار؟ یار، تمہیں تو پتہ ہے کہ پنک کلر میرا فیورٹ کلر ہے۔ روایتی لڑکیوں کی طرح اس کا بھی پنک کلر فیورٹ تھا۔ اس نے ڈیکوریشن سے لے کر کیک تک ہر چیز پنک کلر کی رکھوائی تھی۔ وہ 21 سال کی ہونے والی تھی۔
اس کے بابا اس کو ایک بہت بڑا سرپرائز دینے والے تھے۔ وہ اس کے لیے بہت زیادہ ایکسائٹڈ تھی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ سرپرائز اس کے لیے ساری زندگی کا روگ لانے والا ہے۔ جب وہ گھر کے اندر داخل ہوئی تو دادی جان اس کی منتظر بیٹھی تھی۔ میں نے تمہیں جلدی گھر واپس آنے کے لیے کہا تھا نا؟ تمہیں پتہ بھی ہے کہ آج تمہیں رشتے والے دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں؟ او کم آن دادی، مجھے ابھی شادی نہیں کرنی۔ بے وقوفانہ باتیں مت کرو۔ ابھی شادی نہیں کرو گی تو تب کرو گی جب بالوں میں سفید چاندی اتر آئے گی۔ میں صرف 21 سال کی ہوں۔ میرے دور میں تمہاری عمر کی لڑکیوں کے درجن درجن بچے ہوتے تھے۔ استغفر اللہ۔ آپ کے دور میں لوگوں کو فیملی پلاننگ کے بارے میں آئیڈیا نہیں تھا۔ میں تو 5 سال کے بعد ہی بچہ پیدا کروں گی۔ شادی کے پہلے 5 سال تو میں دل کھول کر انجوائے کروں گی۔ اگلے ہی لمحے دادی جان نے ایک زوردار تھپڑ اس کے کاندھے پر مارا تو وہ درد سے کرہ کر رہ گئی اور اس کے ساتھ ہی کھلکھلا کر ہنس بھی دی۔ اپنی دادی کو تنگ کرتے ہوئے اسے بہت مزہ آتا تھا۔ بے شرم لڑکی، دادی جان سے ایسی باتیں کون کرتا ہے بھلا؟ ٹھیک ہے، میں اگلی بار ایسی باتیں اپنے شوہر سے کروں گی۔ اب آپ خوش ہیں نا؟ یہ کہہ کر وہ رکی نہیں تھی بلکہ تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بھاگی، کیونکہ دادی جان کی فلائنگ چپل اس کا پیچھا کرتے ہوئے اس کے کمرے کے دروازے کے ساتھ لگ کر زمین پر گر گئی تھی۔ اس لڑکی کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ ابھی بھی جو کام کی بات تھی وہ تو رہ ہی گئی۔ جاؤ اس بے وقوف لڑکی کو جا کر بتاؤ کہ تیمور صاحب اپنی فیملی کے ساتھ آج رات ہمارے ساتھ ڈنر کریں گے۔ ان کا بیٹا بھی ان کے ساتھ ہی آئے گا۔ کوئی بھی اوٹ پٹانگ حرکت مت کرنا اور ڈھنگ کا لباس پہننا۔ خبردار جو وہ چھوٹے کپڑے پہن کر باہر نکلی، بلکہ ایسا کرو اس کے سارے کپڑے ہی جلا دو یا پھر یہ کام میرے سپرد کرو۔ وہ اپنی لاٹھی پکڑ کر بڑی مشکل سے صوفے سے اٹھی۔ اس عمر میں انہیں کمر کے ساتھ ساتھ گھٹنوں میں بھی شدید درد ہوتا تھا۔ انہوں نے جا کر زور زور سے اس کے کمرے کا دروازہ بجایا۔ دادی جان، آپ یہاں پر؟ جلدی سے اپنی الماری کھولو۔ کیا ہوا دادی جان؟ کیا آپ کو میرا کوئی ڈریس چاہیے؟ اگر میری مانے تو پلیز بیگی جینز پہنیے گا اور اس کے اوپر وہ شارٹ سا ٹاپ۔ قسم سے اس عمر میں آپ بہت زیادہ ہاٹ لگیں گی۔ میں تمہاری گردن مروڑ دوں گی اگر دوبارہ تم نے میرے ساتھ اس طرح کی باتیں کی تو۔ دادی جان، آپ تو بلش کر رہی ہیں۔ میں اس وقت مذاق کے موڈ میں بالکل بھی نہیں ہوں۔ آئی ایم ریئلی سوری۔ اس نے فوراً ہی الماری کھول دی۔ تمہارے پاس قمیض شلوار نہیں ہے کیا؟ انہوں نے تیکھی نظروں سے اس کو گھورتے ہوئے کہا تھا۔ وہ اپنے دماغ پر زور ڈالنے لگی۔ پچھلی بار مجھے سائرہ نے برتھ ڈے پر قمیض شلوار گفٹ کیا تھا، مگر مجھے ٹھیک سے یاد نہیں کہ وہ جوڑا میں نے کہاں پر پھینک دیا۔ تحفوں کو انسان سنبھال کر رکھتا ہے، تھوڑی سی تو غیرت کر لو۔ ارے دادی جان، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آج کل کے دور میں کون ان چھوٹے چھوٹے تحفوں کو اہمیت دیتا ہے؟ اور ویسے بھی میرے پاس بہت سارے گفٹس تھے۔ مجھے قمیض شلوار پسند بھی نہیں تھی۔ ویسے آج آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ کسی کونے سے اس نے وہ جوڑا نکال ہی لیا تھا۔ وہ ابھی تک ویسے ہی پیک پڑا تھا جیسا اس نے باکس سے نکالا تھا۔ وہ ایک بہت ہی پیارا لون کا سوٹ تھا۔ بس آج رات کو تم یہی کپڑے پہن رہی ہو۔ خیریت تو ہے؟ ہاں، تیمور صاحب اپنی فیملی کے ساتھ ہمارے ساتھ ڈنر کریں گے۔ ان کا بیٹا بھی ان کے ساتھ ہی آ رہا ہے۔ خبردار جو تم نے ان کے سامنے کوئی بھی فضول حرکت کی۔ وہ اپنے لبوں کو بھینچ کے رہ گئی۔ کہیں وہ رشتے والے تو نہیں ہیں؟ ہاں، وہ وہی لوگ ہیں۔ اپنی حد میں رہنا، کوئی بھی بے وقوفی مت کرنا۔ میں تمہیں لاسٹ وارننگ دے رہی ہوں۔ ٹھیک ہے دادی جان، آپ بے فکر ہو جائیں۔ وہ پیار سے ان کے گالوں کو چومتے ہوئے بولی۔ اب جا کر اپنے کمرے میں آرام کریں۔ شام کے وقت آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ میں بھی تھوڑی دیر کے لیے سو جاتی ہوں۔ آمنہ بیگم نے ایک گہری سانس خارج کی اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی اس کے کمرے سے باہر نکل گئی۔ میری معصوم سی دادی جان، آپ ٹینشن کیوں لیتی ہیں؟ آج تو میں وہ ایٹم بم بن کر ان کے سامنے جاؤں گی کہ وہ دوبارہ کبھی بھی اس گھر میں آنے کی زحمت نہیں کریں گے۔ آئی ایم ریئلی سوری ڈیڈی، مگر میں نے آپ کو ایڈوانس میں ہی وارن کر دیا تھا کہ میں کسی بھی ایرے غیرے نتھو خیرے سے شادی نہیں کروں گی۔ اگر مجھے کبھی شادی کرنی بھی ہوئی تو میں اپنی منمانی سے کروں گی۔ وہ شیشے میں اپنے آپ کو دیکھتی اپنے بالوں میں انگلیاں چلا رہی تھی۔ آج ڈنر کے لیے وہ بہت زیادہ ایکسائٹڈ تھی۔ کیا ہوا ہے؟ تمہارا موڈ کیوں خراب ہے؟ اور یہ شرٹ کو کیا ہوا؟ جب بہرام حویلی کے اندر داخل ہوا تو اس کے ماتھے پر شکن پڑی تھی۔ وہ بہت غصے میں نظر آ رہا تھا۔ اس کا پالتو بلہ بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا۔ اس نے لوکا کو بھی اپنی گود میں نہیں لیا تھا، بلکہ اونچی اونچی آواز میں ملازم کو پکارنے لگا تھا۔ اس کو جا کر کھانا کھلاؤ۔ میں نے تم لوگوں کو مفت کی روٹیاں توڑنے کے لیے یہاں پر نہیں رکھا ہوا۔ اپنے کام وقت پر کیا کرو۔
کہیں ایسا نہ ہو کسی دن میں تم لوگوں کو فارغ کر دوں۔ ارے بیٹا کیا ہو گیا ہے؟ اتنا غصہ کیوں کر رہے ہو؟ اور بیچاری اس ملازم کا کیا قصور ہے؟ جہاں تک اس کے کھانے کا سوال ہے تو تھوڑی دیر پہلے میں نے اسے گوشت کھلایا تھا، ابھی اس کا پیٹ بھرا ہوا ہے، یہ تمہاری گود میں بیٹھنا چاہتا ہے۔ جویریہ بیگم نے آگے بڑھ کر لکا کو اپنی گود میں بٹھا لیا تھا اور اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی۔ وہ ادھر ہی لوٹ پوٹ ہونے لگا۔ مجھے بتاؤ بچے کیا مسئلہ ہوا ہے؟ سب ٹھیک تو ہے؟ کیا کسی کے ساتھ بحث ہو گئی یا پھر کسی کے ساتھ لڑائی کر کے آگے ہو؟ امی جان آپ نے بھائی کی شرٹ دیکھی ہے؟ پیچھے سے ساری خراب ہو گئی ہے۔ ایک بدتمیز لڑکی سے پالا پڑ گیا تھا میرا آج، اسی کی وجہ سے دماغ خراب ہو گیا ہے۔ یہ کپڑے بھی اسی نے ہی خراب کیے ہیں۔ ایک بار وہ لڑکی میرے ہاتھ لگ جائے اس کا وہ حشر کروں گا کہ وہ مرتے دم تک یاد رکھے گی۔ نہیں بیٹا، عورتوں کی عزت بس کر جائیں امی، عزت اس عورت کی جاتی ہے جو عزت کروائے اور عزت کے قابل ہو۔ اور پلیز مجھے یہ ہر وقت نصیحتیں مت کیا کریں۔ وہ بہت غصے میں تھا اور غصے میں اسے سمجھ نہیں لگتی تھی کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ وہ خاندان کا سب سے بڑا بگڑا ہوا بیٹا تھا۔ بچپن سے لے کر اب تک اس نے ہمیشہ اپنی منمانی کی تھی، لیکن اب وہ اپنے باپ کی وجہ سے مجبور ہو گیا تھا۔ اس کے بابا اپنے دوست کی بیٹی کے ساتھ اس کا نکاح کروانا چاہتے تھے۔ یہ نکاح سے زیادہ ایک بزنس ڈیل تھی، کیونکہ دونوں خاندان چاہتے تھے کہ وہ بزنس کی دنیا میں مل کر آگے بڑھیں۔ تیمور صاحب نے جاوید صاحب سے ان کے بیٹے کا رشتہ مانگا تو جاوید صاحب خوشی خوشی راضی ہو گئے۔ وہ بہرام کو بہت پسند کرتے تھے۔ بہرام نہ صرف ایک مضبوط کردار کا مالک سوبر انسان تھا، بلکہ وہ حد سے زیادہ سنجیدہ مزاج بھی تھا اور اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے والا تھا۔ جانتے تھے کہ ان کی بے وقوف بیٹی کو وہ بہت ہی اچھے طریقے سے ہینڈل کرے گا۔ مجھے اس لڑکی سے شادی نہیں کرنی ہے ماما۔ بیٹا تمہارے بابا زبان دے چکے ہیں تو پھر غلطی ان کی ہے۔ ان کو زبان دینے سے پہلے مجھ سے پوچھنا چاہیے تھا۔ بھائی اگر سچ کہوں تو مجھے بھی بھابھی پسند نہیں ہے۔ وہ بہت ہی عجیب سی اور کھڑوس سی ہیں اور وہ بہت زیادہ بدتمیز بھی ہیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ آپ دونوں کا کوئی میچ بنے گا۔ تم تو چپ کر جاؤ۔ جویریہ بیگم نے گڑیا کو خاموش ہونے کا اشارہ کیا اور جا کر اپنے پیپر کی تیاری کرو۔ بہت ٹائم ہو گیا ہے تم یہیں پر کھڑی باتیں بنا رہی ہو۔ اگر کل پیپر میں فیل ہوئی تو میں تمہیں آئی فون 17 لے کر نہیں دوں گی۔ یہ دھمکی کارآمد ثابت ہوئی تھی۔ وہ بوتل کے جن کی طرح وہاں سے غائب ہو گئی، جبکہ اس کی اس طرح سے پارٹی بدل جانے پر بہرام نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دیا۔ جا کر اپنے کمرے میں ریسٹ کرو، شام کے وقت تم نے ہمارے ساتھ چلنا ہے۔ رکو، میں نے تو تمہیں اس کی تصویر دکھائی ہی نہیں، پہلے میں تمہیں اس کی تصویر دکھا دیتی ہوں۔ کوئی ضرورت نہیں، شام کو لائیو دیکھ لوں گا۔ تصویر میں نہ جانے کتنے فلٹر اپنے چہرے پر لگا کر بیٹھی ہوگی۔ یہ آج کل کی لڑکیوں کو میں بہت ہی اچھے طریقے سے جانتا ہوں۔ اپنا سر نفرت سے جھٹکتا ہوا وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس لڑکے کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ یا میرے اللہ، اس لڑکے کو ہدایت دے۔ جویریہ بیگم اپنے بیٹے کے لیے صرف دعا ہی کر سکتی تھیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے اپنے شوہر کو بھی سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ انہوں نے تیمور صاحب کو یہ بات بتائی ہوئی تھی کہ اگر آپ اپنے بیٹے کی مرضی کے خلاف شادی کریں گے تو کہیں ایسا نہ ہو وہ باغی ہو جائے، یا پھر وہ اپنی بیوی کو وہ عزت ہی نہ دے جس کی وہ مستحق ہے۔ شادی کے بعد بڑے بڑے لوگ سیدھے ہو جاتے ہیں، مجھے ہی دیکھ لو۔ انہوں نے اپنی طرف اشارہ کیا تھا تو جویریہ بیگم ان کو گھور کے رہ گئے۔ تیمور صاحب اپنی بیگم کی زیادہ تر باتوں کو سیریس ہی نہیں لے رہے تھے۔ شام سے ہی محترمہ ندا خان کے گھر میں دعوت کی تیاریاں شروع ہو گئی تھیں۔ وہ کچن میں گئی، اس نے ملازمہ کو کام کرتے ہوئے دیکھا۔ ذرا ادھر آؤ، یہ میٹھا کس کے لیے بنا رہی ہو؟ وہ آپ کے ہونے والے شوہر بہرام صاحب کو میٹھا بہت زیادہ پسند ہے۔ میں نے سنا ہے کہ اس کو میٹھے کے ساتھ ساتھ زہر بھی بہت زیادہ پسند ہے۔ اس کو جینے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ ذرا اس میٹھے میں ہلکا سا زہر بھی ملا دینا تاکہ اس کا شوق پورا ہو سکے، اس نے غصے سے کہا تھا۔ بی بی صاحبہ، آپ انہیں بد دعائیں کیوں دے رہی ہیں؟ وہ آپ کے ہونے والے شوہر ہیں۔ دماغ خراب مت کرو میرا، وہ اس کو گھورتے ہوئے بولی تو وہ کھسیانی سی ہنسی ہنس کر سائڈ پر ہو گئی۔ بتایا بھی ہے ان کو کہ میں نے ابھی شادی نہیں کرنی، مجھے اپنا کیریئر بنانا ہے، بابا کے ساتھ مل کر ان کا بزنس سنبھالنا ہے، مگر پھر بھی انہوں نے ایک رٹ لگائی ہوئی ہے کہ شادی نہ ہوئی تو جیسے میں مر جاؤں گی۔ مطلوبہ وقت آ گیا تھا۔ ندا کہاں پر ہے؟ اس کو بلا کر لاؤ۔ مہمان کافی دیر سے بیٹھے انتظار کر رہے ہیں، پھر اس کے بعد ساتھ مل کر ڈنر بھی کرنا ہے۔ میں نے اس کو سمجھایا تھا کہ کوئی بھی تماشا نہ لگائے، کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ پھر سے اپنی کسی سہیلی کے گھر چلی گئی ہے؟ نہیں بڑی بی بی جی، وہ کمرے میں ہی موجود ہیں،
لیکن ایک تھوڑا سا مسئلہ ہو گیا ہے۔ آپ نے مجھے جو جوڑا پریس کرنے کے لیے کہا تھا، میں نے وہ جوڑا پریس کر کے رکھا، مگر کسی نے اس کو جلا دیا۔ کیا مطلب ہے جلا دیا؟ یہ ضرور اسی کا کام ہوگا۔ ابھی وہ اپنی ملازمہ کو ایک نئی ہدایت کرنے ہی والی تھی کہ قدموں کی چاپ سن کر سب لوگوں نے ہی نگاہیں اٹھا کر دروازے کی طرف دیکھا، جہاں پر محترمہ بلیک کلر کی بیگی جینز کے اوپر بلیک کلر کا ٹاپ پہنے ماڈل بننے کا کردار ادا کر رہی تھی۔ جویریہ بیگم نے بے ساختہ اس سے نگاہیں ہٹا کر اپنے شوہر تیمور صاحب کی طرف دیکھا۔ وہ خود بھی نگاہیں جھکانے پر مجبور ہو گئے تھے۔ ندا کے لبوں پر دل فریب سی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ جاوید صاحب کے لیے یہ سب کچھ نارمل تھا۔ وہ کبھی بھی اپنی بیٹی کو اس کی ڈریسنگ کی وجہ سے نہیں ڈانٹتے تھے، لیکن آج انہیں بھی انجانی سی شرمندگی ہو رہی تھی۔ بیٹا آج کوئی ڈھنگ کے کپڑے پہن لیتی۔ بابا جان، آپ نے ہی تو مجھے یہ ڈریس لے کر دیا تو… وہ منہ بسور کر سب لوگوں کے سامنے اپنے بابا سے سوال کرنے لگی تھی۔ نہیں، میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا۔ چلو آنٹی سے ملو۔ آنٹی کو سلام کرنے کے بعد اس نے انکل کے سامنے ہلکا سا سر جھکایا تو تیمور صاحب نے اس کے سر پہ پیار سے ہاتھ پھیرا اور اسے دل ہی دل میں دعاؤں سے نوازا تھا۔ اگلے پل جب اس کی نظر ان دونوں کے پہلو میں بیٹھے بہرام پر پڑی تو ایک لمحے کے لیے وہ اپنی جگہ پر ٹھٹک کر رکی، آنکھیں چھوٹی چھوٹی کر کے اس کو گھورنے لگی۔ 19-20 کا بھی فرق نہیں تھا، یہ وہی تھا جس نے مال میں اس کے ساتھ بدتمیزی کی تھی۔ تم؟ اچانک ہی اس کے منہ سے نکلا۔ کیا تم ایک دوسرے کو جانتے ہو؟ بہرام نے کندھے اچکا دیے اور نفی میں سر ہلا دیا تھا۔ نہیں، میں اس لڑکی کو نہیں جانتا، میں ان کو پہلی بار دیکھ رہا ہوں، وہ دانت پیستے ہوئے بولا، جس انداز میں وہ ایک دوسرے کو گھور رہے تھے۔ وہاں پر بیٹھے ہوئے ان سب لوگوں کو ہی شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا، مگر میں آپ کو پہلے بھی ایک بار دیکھ چکی ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ ہم دونوں کی ملاقات بھی ہو چکی ہے، اور وہ ملاقات کوئی خاص خوشگوار ملاقات نہیں تھی۔ اس کا لہجہ آگ برسا رہا تھا۔ دادی جان کے لیے اپنی پوتی کو سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا۔ چلے آئیں، پہلے ڈنر کرتے ہیں۔ وہ لوگ ڈنر کے لیے بیٹھے ہی تھے۔ بہرام اور وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ کر بیٹھے۔ اسے ابھی تک بہرام پر غصہ آ رہا تھا، اور بہرام کے دل کی حالت بھی اس سے مختلف نہیں تھی۔ ابھی بہرام نے ایک نوالا ہی لیا تھا کہ اس کو یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کے پاؤں پر زور سے پاؤں مارا ہو۔ وہ درد سے کراہا اور پھر جلدی سے اپنی جگہ پر اٹھ کر کھڑا ہوا۔ کیا ہوا، تم ٹھیک تو ہو؟ تیمور صاحب نے خفگی سے اس سے پوچھا تھا۔ ہاں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اپنے ماتھے پر آئے ہوئے اس نے نادیدہ پسینے کو صاف کیا تھا۔ وہ تھوڑا سا شرمندہ بھی ہو گیا تھا۔ وہ جلدی ری ایکشن دینے والے لوگوں میں سے ہرگز نہیں تھا۔ اسے اپنے جذبات اور اپنے ری ایکشن پر کنٹرول حاصل تھا، اور فی الحال وہ اس لڑکی کی وجہ سے یہاں پر کسی قسم کا کوئی تماشا بھی نہیں لگانا چاہتا تھا۔ بہرام چاہتا تھا کہ وہ لڑکی خود ہی اس رشتے سے انکار کر دے، اور اب کسی حد تک اس کو تسلی بھی ہو گئی تھی۔ وہ دوبارہ سے اپنی کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ اب کی بار اس نے ٹانگیں پیچھے کی طرف کر لی۔ محترمہ نے دوبارہ سے اپنی ہیل آگے کی طرف بڑھانے کی کوشش کی تو اب کی بار بہرام نے اس کے پاؤں کے اوپر اپنے دونوں پاؤں رکھ لیے۔ اس کے دونوں پاؤں لاک ہو گئے تھے۔ اس نے اپنے پاؤں پیچھے ہٹانے کی کوشش کی مگر بری طرح سے ناکام ہو گئی۔ کیا ہوا، تم کھانا کیوں نہیں کھا رہی؟ دادی جان خفگی سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ آخر تم دونوں میں چل کیا رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں دادی جان، میں بس کھا رہی تھی۔ اصل میں مجھے زیادہ بھوک نہیں ہے، شام کے وقت اپنی فرینڈ کے ساتھ کھا کر آئی تھی۔ وہ واقعی میں اس وقت جھوٹ بول رہی تھی۔ شام کے وقت تو وہ گھر سے باہر ہی نہیں نکلی تھی، اور یہ بات سب کو پتہ تھی۔ دادی جان نے ٹھنڈی سانس خارج کی اور خاموش ہو گئیں۔ مجھے لگتا ہے کہ اس کو شرم آ رہی ہے، جویریہ بیگم نے پیار سے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جو کسی گڑیا سے کم نہیں تھی۔ شرم اور مجھے؟ بی بی، میں شرماتی نہیں ہوں، لیکن دوسروں کو شرمانے پر مجبور کر دیتی ہوں۔ دل ہی دل میں وہ انتہائی بدتمیزی سے اپنی ساس سے گویا ہوئی تھی۔ اگر اپنے خیالات کا اظہار وہ اونچی آواز میں کرتی تو جویریہ بیگم اس کے چہرے پر 2 تھپڑ لگا کر اس کو الوداع کر کے باہر کی راہ لیتی، لیکن اس طرح سے اس کے باپ کی عزت کا فالودہ ہو جاتا۔ وہ بہرام کے چہرے کو گھورنے لگی۔ چلو اچھا ہو گیا، یہ خود ہی اس رشتے سے انکار کر دے گا۔ جو بہرام سوچ رہا تھا وہ سب چیزیں وہی سوچ رہی تھی۔ وہ اپنے بابا کی نظروں میں بری نہیں بننا چاہتی تھی، اور بہرام اپنی جائیداد سے ہاتھ نہیں دھونا چاہتا تھا۔ تیمور صاحب نے بہرام کو دھمکی دی تھی کہ اگر تم نے میری پسند سے شادی نہیں کی تو میں تمہیں اپنی جائیداد سے آگ کر دوں گا۔ وہ اتنا بے وقوف نہیں تھا جو اپنی لیگل پراپرٹی سے اپنے ہاتھ کھینچ لیتا، وہ بھی صرف اور صرف ایک بے وقوف لڑکی کی وجہ سے۔ کھانا کھانے کے بعد بہرام نے اس کے پاؤں کے اوپر سے اپنے پاؤں ہٹائے تو اس کی جان میں جان آئی، لیکن اب اس کے پاؤں کی انگلیاں بہت زیادہ درد کر رہی تھیں۔ اس کی آنکھیں ایک لمحے کے لیے آنسوؤں سے بھری تھیں، لیکن اس نے آنسو پینے میں ہی عافیت جانی۔
وہ اپنے دشمن کے سامنے خود کو کمزور ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مجھے لگتا ہے کہ اب تم لوگوں کو ایک دوسرے سے بات کر لینی چاہیے، اگر ان کو کوئی پرابلم نہ ہو، بہرام نے سادگی سے بولا اور سوالیہ نظروں سے ندا کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ توبہ توبہ، کتنا ڈرامے باز ہے یہ، مال میں کیسے مجھ سے بدتمیزی کر رہا تھا، گلا پھاڑ پھاڑ کر چیخ رہا تھا، اور ابھی دیکھو مجھ سے اجازت مانگ رہا ہے۔ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو بابا کہیں گے میں وہی کروں گی۔ میرے لیے میرے بابا کا ڈیسیژن سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ وہ باتوں باتوں میں اسے بہت کچھ سمجھا چکی تھی۔ وہ اس کی بات کا برا منائے بغیر اٹھ کھڑا ہوا۔ تم اسے لے کر لان میں چلو، میں تم لوگوں کے لیے چائے بنوا کر بھجواتی ہوں۔ موسم کافی حد تک خوشگوار تھا۔ وہ دونوں باہر لان میں آ کر کھڑے ہو گئے۔ اس شادی سے انکار کر دو، دونوں یک زبان ہو کر بولے، اور پھر دونوں نے ایک لمحے کے لیے حیرت سے دوسرے کے چہرے کی طرف دیکھا۔ مجھے تمہاری ذات میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، پھر سے دونوں نے ایک ہی بات کہی۔ تم یا تو مجھے بولنے دو یا پھر خود بولو۔ سیم ہیئر، یہ کہہ کر وہ دوسری طرف رخ پھیر کر کھڑی ہو گئی۔ پلیز، شادی سے انکار نہیں کر سکتی۔ میرے بابا کو مجھ پر بہت مان ہے، میں ان کا مان نہیں توڑ سکتی ہوں، اور ویسے بھی وہ میری بات نہیں مانیں گے، میں نے کوشش کر کے دیکھ لیا ہے۔ تو تم ہی اس رشتے سے انکار کر دو۔ میرے بابا مجھے جائیداد سے آگ کر دیں گے۔ تم ویسے بھی اس قابل نہیں ہو کہ تمہیں ایک پھوٹی کوڑی بھی دی جائے۔ اپنی حد میں رہ کر بات کرو، اور تم بھی اپنی آواز نیچی رکھو۔ میں تمہارا ہونے والا شوہر ہوں۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑتا ہوا دو ٹوک انداز میں بولا۔ پہلے میں نے سوچا تھا کہ میں اس شادی سے انکار کر دوں گا، لیکن اب میں نے اپنا ارادہ ملتوی کر دیا ہے۔ میں تم سے شادی کروں گا، تمہیں دلہن بنا کر اپنے گھر لے کر جاؤں گا، اور پہلی ہی رات تمہارا دماغ ٹھکانے پر لگاؤں گا۔ جو سلوک میں تمہارے ساتھ کروں گا، مجھے یقین ہے کہ اس کے بعد تم کسی سے بھی بدتمیزی کرنے کی جرت نہیں کرو گی۔ اگر میں نے تمہارا دماغ ٹھکانے پر واپس نہ لایا اور میں نے تمہارے سارے بلکس نہ نکالے تو میرا نام بھی بہرام خان نہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ ہم دونوں کی شادی ہی نہیں ہوگی، اور دوسری بات یہ کہ اگر بالفرض ہماری شادی ہو بھی جاتی ہے تو تب بھی تم میری اجازت کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اپنی اوقات ہمیشہ یاد رکھنا۔ اگر تم نے ندا خان کی مرضی کے خلاف کچھ بھی کرنے کی کوشش کی تو ندا خان تمہیں دن میں تارے دکھا دے گی۔ مجھے تمہارا یہ ایٹیٹیوڈ پہلے غصہ دلا رہا تھا، لیکن اب تمہارا یہ ایٹیٹیوڈ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے۔ تم جیسی چیلنجنگ لڑکی کے ساتھ وقت گزارنے کا بہت مزہ آئے گا۔ تم ایک بہت ہی بدتمیز انسان ہو۔ میں بابا سے تمہاری شکایت لگاؤں گی۔ جو کرنا ہے کر لو لٹل فیری۔ وہ اس کے گالوں کو پیار سے چھوتا ہوا لمبے لمبے ڈگ بھرتا اندر چلا گیا۔ ارے تم اتنی جلدی واپس آ گئے؟ جی، میں نے ان کے بارے میں جو جاننا تھا وہ میں جان چکا ہوں۔ وہ بہت اچھی اور سلجھی ہوئی ہیں۔ میں ان سے کافی زیادہ امپریس ہوا ہوں۔ بہت سے معاملوں میں ہم دونوں کی کیمسٹری میچ ہوتی ہے۔ وہ کمرے کے اندر داخل ہو رہی تھی جب اندر سے آنے والی آوازوں کو سن کر وہ غصے سے بل کھا کے رہ گئی۔ یہ انسان کتنا چالاک ہے، کیسے بابا اور دادی کے سامنے نمبر بنا رہا ہے، لیکن میں بھی اس وقت تک کوشش کرتی رہوں گی جب تک کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو جاتی۔ تیمور صاحب جب ان کے گھر سے نکلے تو انہوں نے 5,000 کے 3 نوٹ اس کے ہاتھ میں رکھے تھے، جسے اس نے خوشی سے تھام لیا۔ لیکن اندر جانے کے بعد جب اس کو یہ پتا چلا کہ جاوید صاحب نے ان دونوں کا رشتہ پکا کر دیا ہے تو وہ واویلا مچانے لگی۔ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں بابا؟ میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا، اور ویسے بھی اسے تمہاری ذات سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ تم نے تو آج مجھے بھی حیران کر دیا۔ آخر تم نے اس پر اپنا ایسا کون سا جادو چلایا ہے، یا پھر وہ تمہارا پردہ رکھ رہا تھا؟ اگر تو وہ پردہ رکھ رہا تھا تب بھی وہ ایک بہترین انسان ہے، اصل جینٹل مین وہی ہے۔ وہ ڈرامے کر رہا تھا۔ میری پہلے اس سے ملاقات ہو چکی ہے، اور وہ بالکل بھی خوشگوار نہیں تھی۔ میں نے اس کے اوپر گرم کافی پھینکی تھی اور اس نے میرے اوپر ٹھنڈا سلش پھینکا تھا۔ کیا پتا، ہو سکتا ہے کہ یہ حادثہ اسے تم سے محبت کرنے پر مجبور کر گیا ہو۔ کم آن دادی جان، یہ کوئی ترکش ڈرامے کی سیریز نہیں چل رہی، یہ حقیقی زندگی ہے۔ دادی جان آج کل کچھ زیادہ ہی ترکش ڈرامے دیکھنے لگی تھیں، اور ہر ڈرامے میں بھی یہی ہوتا تھا۔ پوتی کی بات سن کر وہ منہ بنا کر بیٹھ گئیں۔ تمہارے بابا زبان دے چکے ہیں، اب انکار کا کوئی جواز نہیں پیدا ہوتا۔ آپ لوگوں کے لیے اپنی زبان اہم ہے، لیکن اپنی بیٹی اہم نہیں ہے کیا؟ میری جان، تم میرے جگر کا ٹکڑا ہو، میری زندگی کا سب سے اہم حصہ۔ تم میرے لیے بہت خاص ہو، اسی وجہ سے تو میں تمہاری خوشی چاہتی ہوں۔ میری خوشی اس انسان سے نہیں بلکہ آپ لوگوں سے جڑی ہے۔ میں آپ لوگوں کو چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ اگر آپ لوگوں نے میری منگنی کرنی ہے تو کروا دیں، لیکن رخصتی ابھی نہ کروائیں۔
ابھی میں بابا کے ساتھ ان کا بزنس جوائن کرنا چاہتی ہوں۔ ارے تو میں نے کب منع کیا ہے؟ تم کل سے ہی میرے ساتھ چلو۔ بابا کی بات سن کر وہ یکدم ہی پرجوش ہو گئی، اور پھر اگلے دن جب وہ آفس میں گئی، دوسری طرف گھر جانے کے بعد بہرام نے تیمور صاحب اور جویریہ صاحبہ کو تسلی بخش جواب دیا کہ مجھے اس لڑکی سے نکاح کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ لڑکی میرے ٹائپ کی ہی ہے۔ جویریہ بیگم تھوڑی سی کنفیوز تھی، مگر پھر اپنے شوہر کی وجہ سے وہ خاموش ہو گئیں، اور انہوں نے کبھی بھی اپنے شوہر کے خلاف جا کر کوئی فیصلہ نہیں کیا تھا۔ ان کے لیے ان کی مرضی اہمیت رکھتی تھی۔ بہرام کی چھوٹی بہن بھی مان گئی تھی۔ ندا کا آفس میں پہلا ٹکراؤ بہرام خان سے ہی ہوا۔ وہ اس کے سینے سے لگ کر زمین پر گرنے ہی لگی تھی کہ بہرام نے اسے بازوؤں میں پکڑ لیا، اس کی کمر پر اپنے دونوں ہاتھوں کی گرفت مضبوط جماتے ہوئے۔ وہ اس کا چہرہ اپنے چہرے کے قریب کر چکا تھا۔ ندا بہرام کی سانسوں کی تپش محسوس کر کے بری طرح سے بے چین ہو گئی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، چھوڑو مجھے، اس نے جیسے ہی کہا۔ بہرام نے اسے چھوڑ دیا۔ اس کا سر زور سے فرش کے ساتھ جا کر ٹکرایا۔ اچھی خاصی آواز بھی پیدا ہوئی۔ تم ایک انتہائی بدتمیز جاہل انسان ہو، جسے عورتوں کو ٹریٹ کرنے کا بھی نہیں پتا۔ میڈم صاحبہ، آپ نے خود ہی کہا تھا کہ چھوڑ دوں، ورنہ میں تو آپ کو اس پوزیشن میں قیامت تک رکھ سکتا تھا۔ تم ایک انتہائی چیپ انسان ہو، تھرڈ کلاس ڈائلاگز بولنے کے علاوہ تمہیں کچھ بھی نہیں آتا۔ اس کا چہرہ شدت ضبط کے مارے لال ہو گیا تھا۔ میں آپ کی ساری باتیں نوٹ کر رہا ہوں۔ شادی کی رات آپ کو آپ کی ہر بات کا جواب بہت ہی تفصیل سے دوں گا۔ ہم دونوں کی شادی کبھی بھی نہیں ہوگی۔ ڈیٹ فکس ہو گئی ہے، بہت جلد کارڈ بھی بٹ جائیں گے۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ کے گھر والے آپ کو سیریس نہیں لیتے، اسی وجہ سے آپ کو ان چیزوں کے بارے میں کوئی آئیڈیا نہیں۔ لیکن خیر، جب تک میں ہوں تب تک میں آپ کو بریف کرتا رہوں گا۔ کیا زیادہ لگی ہے؟ وہ اس کی آنکھوں پر پھونک مارتا ہوا اب کی بار پیار سے اس سے پوچھ رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے ندا کا دل دھڑکا، مگر اگلے ہی پل وہ خود کو پتھر کا بنا چکی تھی۔ تمہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اپنے کام سے کام رکھو اور ہٹو یہاں سے۔ اس نے بہرام کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے سائڈ پر کرنا چاہا، مگر خود لہرا کر پھر سے گر گئی۔ اپنی جان بنا کر آؤ لڑکی، ورنہ تمہارا میرے ساتھ گزارا ممکن نہیں ہو پائے گا۔ بار بار میرے ساتھ اس طرح کی باتیں کر کے میرا دماغ خراب مت کرو۔ میں جان بوجھ کر تمہاری باتیں اگنور کر رہی ہوں۔ مجھے اندازہ ہے کہ تم کس قدر گھٹیا۔ میں تو اس وجہ سے کہہ رہا تھا کیونکہ ایز اے ہسبینڈ میری بھی خواہش ہوگی کہ میری بیوی میرے لیے کھانا بنایا کرے اور میرے کام کیا کرے۔ اگر ذرا سے کام پر تمہارا بی پی لو ہو گیا، پھر تو مسائل کریٹ ہو جائیں گے۔ کیا تم کچھ اور سوچ رہی تھی؟ توبہ توبہ، کس قدر گندی ذہنیت ہے آج کل کی لڑکیوں کی۔ وہ اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتا ہنستا ہوا وہاں سے چلا گیا، جبکہ اس نے غصے سے پاؤں زمین پر مارا۔ اس کے پاؤں میں درد کی شدید لہر اٹھی۔ اس نحوست کی پوٹلی کو دیکھ لیا ہے، مطلب میرا آج کا دن بھی برا گیا۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ دھاڑے مار مار کر رونا شروع کر دے۔ کیا ہوا ہے؟ تم ابھی تک یہیں پر کیوں کھڑی ہو؟ بابا جان گیلری میں داخل ہوئے تھے تو وہ ادھر ہی کھڑی تھی۔ میں نے تمہیں اپنے آفس میں چلنے کے لیے کہا تھا۔ یہاں پر ایک انتہائی گھٹیا انسان سے میری ٹکر ہو گئی تھی، اسی سے منہ ماری ہو گئی۔ کون ہے وہ گھٹیا انسان؟ آپ کا ہونے والا داماد۔ یہ کہہ کر وہ ٹک ٹک کرتی ہوئی آفس کی طرف بڑھ گئی، جبکہ جاوید صاحب کافی دیر تک یوں ہی خاموشی سے کھڑے رہے، اور پھر کندھے اچکاتے ہوئے وہ بھی اپنے آفس کی جانب چل دیے۔ میں نے آج اپنی زندگی کا ایک اور بڑا فیصلہ لیا ہے۔ تمہیں 1 مہینے تک میں ساری ٹریننگ دوں گا، ہر چیز کے بارے میں سمجھاؤں گا۔ 1 مہینہ تم نے مجھے بہت ہی غور سے کام کرتے ہوئے دیکھنا ہے، اور پھر اس کے بعد میں ساری جائیداد اور سب کچھ تمہارے نام کر دوں گا۔ بابا جان، اس کی کیا ضرورت ہے؟ آپ ہیں نا، آپ یہ سب کچھ اپنے پاس رکھیں، مجھے بس کام کرنا سکھا دیں۔ مجھے آپ کے ماتحت کام کرتے ہوئے بہت خوشی ہوگی۔ وہ اپنے بابا سے لاڈ اٹھواتی ہوئی پیار اور خفگی کے ملے جلے جذبات سے بولی۔ نہیں بیٹا، اب میں ان سب چیزوں سے چھٹیاں لینا چاہتا ہوں۔ میں نے تو یہ بھی ڈیسائیڈ کیا ہے کہ 2 مہینوں تک تمہاری اور بہرام کی شادی کر دوں۔ اس کے بعد تمہاری دادی کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے چلا جاؤں گا۔ وہاں پر جا کر عمرہ کے ساتھ ساتھ حج بھی ادا کروں گا۔ یعنی آپ مجھے یہاں پر چھوڑ کر چلے جائیں گے؟ میری جان، تم اپنے شوہر کے ساتھ ہوگی۔ بابا، مگر وہ… اس نے اپنی نگاہیں جھکا دی۔ وہ حد سے زیادہ منہ پھٹ اور خود سر تھی، مگر وہ اپنے بابا کے ہر حکم کا احترام کرتی تھی۔ وہ ان کی کسی بھی حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتی تھی، اور زندگی میں پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ وہ ان سے اپنے دل کی بات کہتے ہوئے ہچکچا رہی تھی۔ کیا ہوا ہے میری جان؟ اگر کوئی پریشانی ہے تو تم مجھ سے کھل کر ڈسکس کر سکتی ہو۔ بابا، مجھے یہ شادی نہیں کرنی۔ وہ انسان مجھے زہر لگتا ہے۔ میں اس کی شکل دیکھتی ہوں تو میرے اندر غصے کا طوفان اٹھنے لگتا ہے۔
مجھے لگتا ہے کہ شادی کے پہلے ہی دن میں اس کا سر پھاڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جیل چلی جاؤں گی۔ تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی ساری زندگی جیل میں گزار دے؟ لا حول ولا قوت۔ کس طرح کی باتیں کر رہی ہو تم؟ میں ابھی ایک سائیکالوجسٹ سے رابطہ کرتا ہوں، تم جا کر اسے 2-3 سیشن لو۔ اس نے صدمے سے چور انداز میں اپنے بابا کے چہرے کو دیکھا، مگر وہ واقعی میں سیریس نظر آ رہے تھے، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے ایک مشہور سائیکالوجسٹ کا نمبر ڈائل کیا۔ میں نے ان سے تمہارے لیے ٹائم لے لیا ہے، تم ہفتے کے دن ان کے پاس جا کر چیک اپ۔ باقی کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے، کیونکہ وہ غصے سے وہاں سے اٹھی تھی اور منہ پھلا کر ان کے آفس سے باہر نکل گئی۔ ارے اس کو کیا ہوا؟ چلو کوئی کام یاد آ گیا ہوگا، بعد میں اسے اس بارے میں ڈیٹیل سے بات کر لوں گا۔ میری پیاری بچی نہ جانے کن پریشانیوں سے گزر رہی ہے۔ کیا بابا کو واقعی میں لگتا ہے کہ میں پاگل ہوں؟ بابا ایسا کیسے سوچ سکتے ہیں؟ آخر کوئی میری بات پر یقین کرنے کے لیے تیار کیوں نہیں؟ ضرور اس انسان نے میرے بابا پر کالا جادو کر دیا ہوگا۔ میں کیا کروں؟ بابا کو اس کالے جادو سے باہر کیسے نکالوں؟ اس کا دماغ جتنا تھا وہ اتنا ہی سوچ رہی تھی، بظاہر سمارٹ نظر آنے والی۔ وہ لڑکی حد سے زیادہ بے وقوف اور بدھو تھی۔ اپنی زندگی میں اس نے جتنے بھی فیصلے لیے تھے وہ سب کے سب فلاپ ہو گئے تھے۔ وہ کیفے میں جا کر بیٹھی، اسی بارے میں سوچ رہی تھی کہ کرسی گھسیٹنے کی آواز سن کر اس نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا۔ وہ پورے استحقاق کے ساتھ اس کے سامنے والی سیٹ پر جا کر بیٹھ گیا اور اب ٹیک لگا کر پیار بھرے انداز میں اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ ندا کے نقوش اسے دیکھ کر پھر سے تن گئے۔ آپ کہہ کر بات کرو، تمہارا ہونے والا شوہر ہوں میں۔ ہونے والے ہو، ابھی ہوئے نہیں ہو، اور نہ ہی کبھی ہو سکتے ہو۔ اللہ نہ کرے کہ میری شادی تم جیسے انسان کے ساتھ ہو، ورنہ میں تو سائیکو بن جاؤں گی۔ تم تو پہلے سے ہی سائیکو ہو، اسی وجہ سے تو تمہارے بابا تمہیں سائیکالوجسٹ سے رابطہ کرنے کا مشورہ دے رہے تھے۔ کیا تم ہم دونوں کی باتیں چھپ کر سن رہے تھے؟ تم کس قدر بدتمیز انسان ہو۔ اوہ ایکسکیوز می میڈم، میری عادتیں تمہاری طرح خراب نہیں ہیں، انہوں نے خود مجھ سے آ کر بات کی ہے۔ ویسے اگر تم چاہو تو میں تمہارے لیے ایک سائیکالوجسٹ کا بندوبست کر سکتا ہوں۔ کون ہے وہ؟ ضرور تمہاری طرح کوئی نالائق ڈاکٹر ہوگا، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ بعد میں اس نے دادی جان سے پھر بات کی تھی، مگر بے سود۔ بیچ میں اس کی دادی جان کی طبیعت خراب ہو گئی، جس کی وجہ سے اس نے اپنی برتھ ڈے پارٹی بھی کینسل کر دی۔ ان دنوں میں وہ اپنا زیادہ تر وقت اپنی دادی جان کے ساتھ ہی گزارتی تھی۔ جہاں تک بہرام کا سوال تھا تو اس کے ساتھ اس نے ایک ایگریمنٹ سائن کر لیا تھا۔ یہ ایگریمنٹ ان دونوں کی میوچل انڈرسٹینڈنگ کے بعد ہوا تھا۔ حقیقت کو اگر پرکھا جاتا تو بہرام کی اس ایگریمنٹ میں کوئی مرضی شامل نہیں تھی، وہ تو اس کی ضد کی وجہ سے ماننے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ ایگریمنٹ یہ تھا کہ ان دونوں کے درمیان کوئی تعلق قائم نہیں ہوگا۔ شروع میں بہرام نے اس پر جو بات واضح کی تھی کہ وہ اس کی ذات میں دلچسپی نہیں رکھتا، یہ بات اس کے دل میں کھبی ہوئی تھی اور وہ اس کو اپنے ذہن سے نکال نہیں پا رہی تھی۔ اس کو لگ رہا تھا کہ ایگریمنٹ کے بعد وہ محفوظ ہو گئی ہے، جو کہ اس کی خام خیالی تھی۔ 2 ہی مہینوں کے بعد اس کی بہت ہی دھوم دھام سے بہرام سے شادی ہو گئی۔ وہ ابھی اپنی دادی جان کو اکیلا چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی تھی، مگر بابا جان کی وجہ سے وہ مجبور ہو گئی۔ دلہن کے روپ میں وہ بے حد حسین لگ رہی تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے آسمان سے کوئی پری اتر آئی ہو۔ جو بھی اس کو دیکھتا بے ساختہ ماشاء اللہ کہتا۔ میری بیوی کے چہرے پر آ کر گھونگھٹ ڈالو، یا پھر کوئی چادر اس کے چہرے کے اوپر ڈال دو، مجھے لوگوں کی نظریں اس کے چہرے پر برداشت نہیں ہو رہی۔ بہرام نے اپنے قریب کھڑی اپنی کزن سے کہا۔ پہلے تو وہ حیران ہوئی اور پھر مسکراتے ہوئے آگے بڑھی۔ جب ندا کے چہرے کے اوپر ایک بڑی سی چادر ڈال دی گئی تو اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ آواز نیچے کرو، دلہنیں اونچی آواز میں بات کرتے ہوئے اچھی نہیں لگتی۔ بہت سے لوگ تمہیں حسد بھری نظروں سے دیکھ رہے ہیں، مجھے ڈر ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں نظر لگ جائے۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئے ہو اور کس طرح کی عجیب بہکی بہکی باتیں کر رہے ہو؟ آج کل کے دور میں کون ان چیزوں پر یقین رکھتا ہے؟ بہرام نے اب کی بار اس کی بات سن کر خاموشی اختیار کی۔ جب تک اس کی رخصتی نہیں ہوئی تھی تب تک وہ اسی حالت میں ہی بیٹھی رہی، اور پھر جب وہ گھر پہنچی تو ڈھیر ساری رسومات کے بعد اس کو اس کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ وہ بہت زیادہ تھک چکی تھی، اسے اپنی کمر ٹوٹتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ بہرام اس کے خوبصورت روپ کے بارے میں سوچتا ہوا کمرے کے اندر داخل ہوا، لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر وہ سخت بدمزہ ہوا۔ کمرے کی لائٹ آف تھی۔ اس نے لائٹ آن کی تو ندا نے جلدی سے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ لائٹ بند کرو، مجھے نیند آ رہی ہے۔ وہ چینج کر چکی تھی اور اس وقت لوز ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں ملبوس تھی۔ بہرام کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ وہ اس کے پاس گیا اور اس کا بازو پکڑ کر اسے ایک جھٹکے سے بٹھا دیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ چھوڑو مجھے، درد ہو رہا ہے مجھے۔ تم نے کس کی اجازت سے چینج کیا؟
میرے ساتھ زیادہ ڈرامے لگانے کی ضرورت نہیں۔ ہم لوگوں کے درمیان کوئی بھی ایسا تعلق نہیں ہے جس کی بنیاد پر میں روایتی دلہنوں کی طرح بیٹھ کر تمہارا انتظار کرتی۔ جب ہم لوگوں کی شادی ایک ایگریمنٹ کے طور پر ہوئی ہے تو میں کیوں بیویوں والے کام کروں؟ اور تمہیں بھی شوہروں والی حرکتیں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ چھوڑو، مجھے درد ہو رہا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہاری زبان کچھ زیادہ ہی چل رہی ہے۔ اگلی بار اگر فضول بات کہی تو تمہاری زبان کاٹ ڈالوں گا۔ اور جہاں تک شوہروں والا سلوک کرنے کا سوال ہے، یہ کہہ کر اس نے ایک جھٹکے سے اسے اپنی جانب کھینچا۔ ندا نے جلدی سے ایک ہاتھ اس کے سینے پہ رکھ دیا۔ اس نے اپنے اور اس کے درمیان فاصلہ بنانے کی کوشش کی، اسے کچھ بھی سوچنے سمجھنے کا موقع دیے بغیر۔ بہرام اس کے ہونٹوں کو بلاک کر چکا تھا۔ اس نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی مگر بہرام نے اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کر اسے خود میں پھینچ لیا۔ وہ کافی دیر تک اس کی سانسیں پیتا رہا۔ جب وہ اس سے الگ ہوا تو وہ اپنے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر بے یقینی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کی سانسیں بری طرح سے پھولی ہوئی تھیں، اس کے بال بھی بکھر گئے تھے۔ اس کی ٹی شرٹ کا گلا ڈیپ تھا جس کی وجہ سے اس کے نشیب و فراز کسی حد تک صاف نظر آ رہے تھے، جو بہرام کا ایمان ڈگمگا رہے تھے۔ یہ تم نے کیا کیا؟ وہ زخمی شیرنی بن کر اس پر چھپٹی۔ بہرام اب اسے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر بیڈ پہ گرا چکا تھا اور مکمل طور پر اس پہ حاوی ہو گیا۔ تمہارا شوہر ہوں میں، تم پر حق رکھتا ہوں، تم مجھے میرا حق وصول کرنے سے نہیں روک سکتی۔ تم نے ایک ایگریمنٹ کیا تھا، اس ایگریمنٹ پر لعنت بھیجتا ہوں میں۔ میرے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ ندا نے اس کے پیٹ پر زور سے مکہ مارا۔ تمہاری تو… وہ درد سے کراہتا ہوا سائڈ پہ گر گیا۔ میرے نزدیک اس ایگریمنٹ کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور اگر تم نے رولز توڑنے کی یا پھر باؤنڈریز کراس کرنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ بہرام اس کی باتوں کو نظر انداز کر کے اسے پکڑنے کے لیے اس کی طرف پڑا تو وہ تیزی سے دروازے سے باہر نکل گئی۔ بہرام نے زور سے مکہ دیوار پر مارا۔ میں اس لڑکی کا کیا کروں؟ یہ اب میرے سر پر سوار ہوتی جا رہی ہے۔ وہ باہر گیا تو وہ آرام سے گریل کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑی تھی۔ اندر آؤ۔ نہیں آؤں گی، جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لو۔ اگر تم میرے ہاتھ چڑھ گئیں تو پھر مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ میں تمہیں وارننگ دے رہا ہوں۔ میں چیخ چیخ کر سب لوگوں کو اکٹھا کر لوں گی اور انہیں کہوں گی کہ تم نے مجھے دھکے دے کر اس کمرے سے باہر نکال دیا۔ سوچو تمہاری بیچاری ماں کی کیا عزت رہ جائے گی۔ وہ جانتی تھی کہ جویریہ صاحبہ کو اپنی ریپوٹیشن کا بہت زیادہ خیال تھا اور وہ اسی چیز کا ہی فائدہ اٹھا رہی تھی۔ تم مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ یہی کہ تم میرے پاس نہیں آؤ گے اور نہ ہی مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش کرو گے اور نہ ہی میرے جذبات کو ہوا دو گے۔ یعنی تمہارے اندر بھی فیلنگز موجود ہیں؟ وہ کمینی مسکراہٹ اس کی طرف اچھالتے ہوئے بولا۔ تمہارے لیے تو بالکل بھی نہیں ہے۔ اب ایسی بات بھی نہیں ہے۔ یہ تو تمہارا لال چہرہ دیکھ کر مجھے اندازہ ہو ہی گیا ہے۔ ٹھیک ہے، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، میں تم سے اپنا حق وصول نہیں کروں گا۔ اس نے قریب آنے والی اور ہاتھ لگانے والی دونوں باتیں اگنور کر دی۔ محترمہ کو اس کی یہ بات تھوڑی سی مناسب لگی تھی۔ اپنی ماں کی سر کی قسم اٹھاؤ، فضول باتیں مت کرو، پہلے سر کی قسم اٹھاؤ۔ وہ اس کی جانب بڑھا اور اسے اپنے بازوؤں میں اٹھا کر اس کے لبوں پہ زور سے ہاتھ رکھ کر کمرے میں داخل ہو گیا۔ وہ بیچاری تو بس اس کے چہرے کو دیکھ کر رہ گئی۔ تو تم مجھ سے حق وصول نہیں کرو گے؟ تم نے وعدہ کیا تھا۔ ہاں، میں نے وعدہ کیا تھا۔ یہ کہہ کر وہ اسے بیڈ پر لٹا چکا تھا اور اپنے ہاتھ اس کے سینے پہ رکھ چکا تھا، زور سے اسے اپنے اندر بھیجتے ہوئے۔ اس نے آنکھیں بند کر لی۔ وہ اس کی دھڑکنوں کی آواز بخوبی سن سکتا تھا اور اس کی دھڑکنوں کو محفوظ بھی کر سکتا تھا۔ مجھ سے دور رہو، فکر مت کرو، میں تمہیں کچھ بھی نہیں کہہ رہا۔ سو جاؤ اب، مجھے تمہاری آواز نہ آئے، میں بہت زیادہ تھک گیا ہوں، مجھے شدید نیند آئی ہوئی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی، مگر محترمہ کی نیند اڑ چکی تھی۔ بہت سے زیادہ بولڈ تھی، مگر اس نے کبھی بھی لڑکوں سے دوستی نہیں کی تھی۔ یہ اس کے معیار کے خلاف تھا۔ وہ لڑکوں کو سب سے زیادہ فضول سمجھتی تھی اور ان سے دوستی کو بے وقوفی قرار دیتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ سب لڑکے ایک جیسے ہی ہوتے ہیں۔ بہرام اس کی زندگی میں اور اس کے قریب آنے والا پہلا مرد تھا۔ زندگی میں پہلی بار کسی مرد نے اس کو چھوا تھا۔ یہ احساس دل اور روح دونوں کو ہی جلا دینے والا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سکون پہنچانے والا بھی تھا۔ پھر اس نے بہرام کا ہاتھ ہٹانے کی کوشش کی تو وہ اس کے مزید قریب ہو گیا۔ اس کے وجود میں ایک عجیب سی بے چینی بھر گئی۔ پلیز مجھ سے دور ہو جاؤ، اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ تم اپنے ساتھ زیادتی کر رہی ہو اور میرے ساتھ بھی ظلم کر رہی ہو۔ مجھے میرا حق وصول کرنے دو۔ کبھی بھی نہیں۔ یہ کہہ کر اس نے بہرام کی نازک جگہ پر زور سے لات ماری اور اچھلتے ہوئے صوفے پر جا کر لیٹ گئی۔ بدتمیز لڑکی، تم نے یہ کیا کیا؟ اگر نقصان ہو گیا تو ساری زندگی تمہیں ہی رونا ہوگا۔ میرا تو کچھ بھی نہیں جانا۔ وہ درد سے چلاتا ہوا بے بسی سے اسے دھمکیاں دے رہا تھا، جبکہ وہ اب اطمینان سے اپنا بازو سر کے نیچے رکھے دائیں جانب کروٹ بدل کر سونے کے لیے لیٹ چکی تھی۔ بے چینی کافی حد تک کم ہو گئی تھی،
لیکن احساس ابھی بھی موجود تھا۔ تقریباً 10 منٹ کے بعد اس کی آنکھ لگ گئی، جبکہ بہرام نے ساری رات جاگتے ہوئے گزاری۔ اس کی پسندیدہ عورت، اس کی پہلی محبت، اس کے کمرے میں موجود تھی، جس پر وہ پورا حق رکھتا تھا، مگر اس کے باوجود بھی وہ اس کے قریب نہیں جا پا رہا تھا۔ کیا عجیب قسم کی بے بسی تھی۔ میں زیادہ عرصے تک اس کے نخرے برداشت نہیں کروں گا، بس بہت ہو گیا۔ اس نے اپنے آپ سے عہد کیا اور سگریٹ سلکھانے لگا۔ اگلے دن ان دونوں کا ریسیپشن تھا، وہ بھی خوشگوار ماحول میں گزر گیا۔ رات کے وقت وہ پھر سے چینج کر کے سونے کے لیے لیٹ چکی تھی۔ آخر یہ سب کچھ کب تک چلتا رہے گا؟ صرف 1 مہینے تک، اس سے زیادہ نہیں۔ 1 مہینے کے بعد تو مجھے اپنے قریب آنے کی اجازت دے دو گی؟ اس نے معصومیت سے آنکھیں ٹمٹماتے ہوئے سوال کیا۔ اس بارے میں سوچوں گی، ابھی اس بارے میں سوچا نہیں ہے۔ اگر تم نے مجھے اپنے قریب نہ آنے دیا تو میں تمہارے بابا کو کال کر دوں گا۔ تم انہیں کیا بتاؤ گے؟ یہی کہ آپ کی بیٹی مجھے چھونے نہیں دیتی۔ تم پاگل تو نہیں ہوگے؟ اسے بہرام کی ذہنی حالت پر شک ہونے لگا۔ اگر تم نے مزید کچھ عرصے تک مجھے اپنے قریب نہ ہونے دیا تو میں واقعی میں پاگل ہو جاؤں گا۔ اس قدر حسین خوبصورت دوشیزہ میرے پاس ہے اور میں بے بس ہوں۔ لڑکی، تم میرے اوپر ظلم کر رہی ہو، جس کا حساب تمہیں بہت جلد ہی دینا ہوگا۔ شادی کے 1 ہفتے کے بعد دونوں نے آفس جوائن کر لیا۔ اس دن وہ آفس میں کام کر رہی تھی۔ اس نے وائٹ کلر کی شرٹ پہنی ہوئی تھی، جس سے اندر کا منظر کافی حد تک واضح ہو رہا تھا۔ انر پہننے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ اس کے نشیب و فراز صاف عیاں ہو رہے تھے۔ بہت سے لوگوں نے اس کو دیکھ کر اپنی آنکھیں سینکی تھی، مگر وہ اس چیز سے انجان تھی۔ آفس میں بیٹھے کام کر رہی تھی کہ بہرام اس کے آفس میں داخل ہوا۔ داخل ہونے کے فوراً بعد ہی اس نے آفس کو لاک لگا دیا۔ باہر کھڑے گارڈ کو بھی اس نے منع کر دیا تھا کہ کسی کو بھی اندر آنے مت دیا جائے۔ وہ اسے ضروری بات کرنے کے لیے آیا تھا، مگر اس کا حلیہ اور اس کی حالت دیکھ کر بہرام کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اگلے ہی لمحے وہ اس کے پاس گیا، اس کو بازو سے پکڑ کر صوفے پر جا کر بٹھایا۔ تم کیا کر رہے ہو؟ یہ آفس ہے، ہمارا بیڈ روم نہیں، اس نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ میں بھی تمہیں یہی سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارا بیڈ روم نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ اس کی بے چینی بڑھا گیا۔ وہ جان بوجھ کر اس کے ساتھ سخت گستاخیاں کر رہا تھا۔ محترمہ کے لیے اب صبر کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ وہ بھی انسان تھی اور ایک مخصوص وقت تک ہی اپنے جذبات پر بند باندھ سکتی تھی، اور یہ انسان روز آ کر اس کے فیصلے کو ڈگمگانے پر مجبور کر دیتا۔ میں تمہیں جان سے مار دوں گی، میرے ساتھ بدتمیزی مت کرو۔ اس کا لال ہوتا چہرہ دیکھ کر وہ اس کے کانوں کی لو کو اپنے دانتوں میں دبا گیا۔ اس کو پتا تھا کہ یہ نیدا کی کمزوری ہے۔ وہ بن پانی کی مچھلی کی طرح اس کی گرفت میں تڑپنے لگی۔ وہ یکدم ہی اس سے دور ہوا۔ ابھی اور اسی وقت کمرے سے جاؤ اور اپنے کپڑے چینج کرو۔ اور ایک اور دوسری بات، یہاں پر اس طرح کی حرکتیں مت کیا کرو۔ یہ ہمارا کمرہ نہیں ہے، آفس ہے۔ تم اس طرح کی حرکتیں کر کے آفس کا ماحول خراب کر رہی ہو۔ میرے کپڑوں کو کیا ہے؟ شیشے کے سامنے جا کر دیکھ لو، تمہیں اندازہ ہو جائے گا۔ جب وہ شیشے کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی تو اپنے آپ کو دیکھ کر خود ہی شرمندہ ہو گئی۔ اس کی اتنی بڑی غلطی پر بہرام نے روایتی مردوں کی طرح تماشا نہیں لگایا تھا، بلکہ وہ اس کی نیچر سے واقف تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس نے جان بوجھ کر اس طرح کا لباس نہیں پہنا ہوگا۔ ضرور کوئی غلط فہمی ہو گئی ہوگی۔ اسی وجہ سے اس کو تذلیل کرنے کی بجائے بہرام نے اس کی اصلاح کی، اور یہ چیز اسے بہت ہی اچھی لگی تھی۔ ہائے میرے اللہ، نہ جانے کتنے لوگوں نے دیکھا ہوگا۔ میں بھی حد کرتی ہوں۔ وہ روز گھر سے نکلنے سے پہلے شیشے کے سامنے کھڑی ہو کر اپنے فائنل لک دیکھتی تھی، لیکن آج وہ لیٹ ہو رہی تھی، اس لیے دیکھے بغیر ہی نکل آئے۔ اس کے بعد اس نے فائل اپنے سینے کے ساتھ لگائی اور آفس سے باہر نکل گئی۔ لگتا ہے کہ باس نے میڈم صاحبہ کو سمجھا دیا ہے۔ ایک کولیگ اسے دیکھ کر خباثت بھرے انداز میں ہنستے ہوئے بولا، اور وہ اس کی بات کو اگنور کر گئی اور لمبے لمبے ڈگ بھرتی ہوئی آفس سے باہر نکل گئی۔ اس کی سانسیں بری طرح سے پھولی تھی۔ بہرام کی گستاخیاں، اس کا قریب آنا، یہ سب کچھ اس کے دل کی دھڑکن کو بڑھا گیا تھا۔ نہیں، میں اس انسان کے ساتھ فری نہیں ہو سکتی۔ کیا پتا وہ انسان مجھے استعمال کر کے مجھے چھوڑ دے۔ ویسے بھی ہم دونوں کے درمیان ایگریمنٹ سائن ہوا ہے، میں اس ایگریمنٹ کو نہیں توڑ سکتی۔ شام کے وقت اسے اپنے شوہر کے ساتھ دوست کی پارٹی پر جانا تھا۔ اس نے بلیک کلر کی ساڑی پہنی تھی۔ شیشے میں اپنے آپ کو دیکھا تو پھر دیکھتی ہی چلی گئی۔ اس کا نازک سا سراپا اس ساڑی میں واضح ہو رہا تھا۔ شام کے وقت بہرام جلدی گھر واپس آ گیا۔ وہ حد سے زیادہ تھکا ہوا تھا، کیونکہ آج اس نے لگاتار 4 میٹنگز اٹینڈ کی تھیں، اور اب اس کے دماغ کی دہی بنی ہوئی تھی۔ وہ ریسٹ کرنا چاہتا تھا۔ محترمہ کو دیکھا تو وہ شعلہ بنی ہوئی تھی، اور اس نے اس کی کمر پہ اپنا ہاتھ رکھ کر اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ ابھی تک تو کچھ بھی نہیں کیا، لیکن بہت کچھ کرنے کا ارادہ ہے۔ تم پلیز مجھ سے دور ہو جاؤ۔ ہمارا ایگریمنٹ، میں لعنت بھیجتا ہوں اس ایگریمنٹ پر، مگر میں لعنت نہیں بھیج سکتی۔
تم بلا وجہ کی ضد کیوں کر رہی ہو جبکہ تم یہ بات بہت اچھے طریقے سے جان گئی ہو؟ نہ صرف تم میری خواہش بن گئی ہو بلکہ تم میری ضرورت بھی بن گئی ہو۔ مجھے تم پر ٹرسٹ نہیں ہے۔ مجھے بتاؤ کہ تمہارے ذہن میں اس وقت کیا چل رہا ہے۔ میں تمہاری ساری غلط فہمیاں کلیئر کر دوں گا۔ تم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ وہ اپنا بازو چھڑوا کر جان نہیں لگی تھی کہ وہ اس کو دوبارہ سے بیڈ پر دھکا دے چکا تھا۔ یا تو تم مجھے بتاؤ یا پھر آج ہر حال میں مجھے میرا حق دو۔ مجھے پتا ہے کہ تم اپنا حق وصول کرنے کے بعد مجھے چھوڑ دو گے اور پھر اس ایگریمنٹ کو بیچ میں لے آؤ گے۔ کیا تم نے مجھے پاگل کتا سمجھا ہوا ہے یا پھر تمہیں لگتا ہے مجھے کسی پاگل کتے نے کاٹا ہے؟ وہ جھنجھلاتے ہوئے بولا۔ میں اس قدر خوبصورت بیوی کو کیوں چھوڑوں گا؟ تو تمہیں صرف اور صرف میرے حسن کی وجہ سے مجھ سے محبت ہے؟ نہیں، مجھے تمہارے اچھے دل کی وجہ سے بھی تم سے محبت ہے۔ تم جیسی ہو تم مجھے پسند ہو۔ میں تمہیں بتا نہیں سکتا کہ میں تم سے کس قدر پیار کرتا ہوں۔ تمہیں شروع سے لے کر اب تک تنگ کرنے کے پیچھے میرا کوئی خاص مقصد نہیں چھپا تھا۔ تم اچھی لگتی تھی مجھے۔ جب میری باتیں سن کر تم اپنا چھوٹا سا منہ پھلا لیتی ہو تو تب مجھے اپنے دل کے مزید قریب لگنے لگتی ہو۔ جھوٹ بول رہے ہو تم، مجھے دھوکہ دے رہے ہو۔ میں جانتی ہوں کہ یہ سب کچھ تم مجھے حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہو۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ شادی کی پہلی رات میں تمہیں حاصل نہیں کر سکتا تھا؟ اگر میں چاہتا تو میں تمہارے ساتھ زبردستی کر لیتا، مگر میں تمہیں اپنی وجہ سے تکلیف نہیں پہنچانا چاہتا تھا اور نہ ہی تمہاری آنکھوں میں آنسو لانے کا سبب بننا چاہتا تھا۔ میرے لیے ہمیشہ ہی تمہاری بات کی اہمیت رہی اور یہی وجہ ہے کہ اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود بھی آج بھی میں تم سے اجازت مانگ رہا ہوں۔ میں اب مزید انتظار نہیں کر سکتا۔ میرے جذبات کے ساتھ مت کھیلو۔ وہ اس کے ماتھے کے ساتھ اپنا ماتھا لگاتا ہوا جذبات سے چور لہجے میں بولا۔ صرف ایک بار اپنے آپ کو میرے حوالے کر دو۔ تم سے وعدہ کرتا ہوں تمہیں کبھی بھی پچھتاوا نہیں ہونے دوں گا اور نہ ہی تمہارے مان کو توڑوں گا۔ تم میرے لیے بہت خاص ہو۔ تم میری کل کائنات ہو۔ تمہیں مجھ سے کب محبت ہوئی تھی؟ جب تم نے میرے اوپر کافی پھینکنے کی جرت کی اور تم میری پرسنالٹی کے باوجود بھی مجھ سے مروب نہیں ہوئی تھی اور اسی بات نے ہی مجھے ٹریگر کیا تھا۔ پھر میں نے تمہارے بارے میں سب کچھ پتہ لگوایا۔ مجھے لگا تھا کہ تمہارے بارے میں بہت سی باتیں سننے کو ملیں گی، لیکن مجھے صرف یہی سننے کو ملا کہ تم خڑوس ہو مگر ایک مضبوط کردار کی مالک عورت ہو۔ تم ویسی ہی عورت ہو جس کی خواہش ہر مرد ہی کرتا ہے۔ تو پھر میں نے سوچا کہ تمہاری اس خڑوس شخصیت کے ساتھ میں تھوڑا سا کمپرومائز کر ہی لوں گا۔ تم نے مجھے خڑوس کہا۔ آئی ایم ریئلی سوری، غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دو۔ وہ فوراً ہی اپنے کانوں کو پکڑ گیا تو وہ خاموش ہو گئی اور خالی خالی نظروں سے اس کے چہرے کو دیکھنے لگی جہاں وہ اس کو اجازت طلب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے اپنی پلکیں جھکا لی اور اپنا جسم ڈھیلا چھوڑ دیا۔ وہ اسے اشارہ دے چکی تھی، رکو مجھے پہلے لاک لگانے دو ورنہ ایک نیا کٹا کھل جائے گا۔ یہ سن کر وہ مسکرا دی اور ذرا سی گردن اٹھا کر اس کو دیکھنے لگی۔ وہ کمرے کو لاک لگا کر لائٹ بند کر کے اس کے پاس آیا۔ پارٹی پر جانے کا پروگرام بڑھ گیا تھا۔ اگر آنٹی آ گئیں تو فکر مت کرو، دروازہ لاک دیکھ کر انہیں اندازہ ہو جائے گا، وہ چلی جائیں گی۔ ایسا ہی ہوا تھا۔ جویریہ صاحبہ ان کو بلانے کے لیے آئی تھی مگر دروازہ لاک تھا۔ وہ کچھ بھی کہے بغیر وہاں سے چلی گئی۔ مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ رات تقریباً 9 بجے کا وقت تھا جب وہ جھنجھلائے ہوئے لہجے میں بولی۔ وہ اس کو ریسٹورنٹ میں کھانا کھلانے کے لیے لے گیا۔ تم اتنے اچھے کب سے ہو گئے؟ میں بچپن سے ہی بہت زیادہ اچھا ہوں۔ واپسی پر وہ اسے گھر پر نہیں بلکہ لانگ ڈرائیو پر لے گیا۔ آدھے راستے میں اس نے پھر سے رومانس شروع کر دیا۔ بعد میں وہ اسے شہر کے سب سے بڑے ہوٹل میں لے کر آیا۔ وہ رات انہوں نے ہوٹل میں ہی گزاری۔ صرف ایک ہی دن میں وہ بری طرح سے ہانپنے لگی تھی۔ میری جان، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ابھی تو تم نے میری شدتیں صرف 20% دیکھی ہیں، 80% ابھی باقی ہیں۔ کیا تم واقعی میں سچ کہہ رہے ہو؟ ہاں اور نہیں تو کیا۔ پھر تو میرے لیے 20% ہی کافی ہیں، اس نے منہ بناتے ہوئے کہا تو وہ اپنی گردن پیچھے کی طرف گرا کر کھل کے ہنس دیا۔ ان کو ایک ساتھ ہنستے مسکراتے ہوئے دیکھ کر جویریہ بیگم نے بھی دل ہی دل میں ان کے لیے دعا کی تھی۔ ندا کے دل میں جتنی بھی غلط فہمیاں تھیں ختم ہو چکی تھیں۔ جاوید صاحب بھی اپنی بیٹی کو خوش دیکھ کر بہت خوش تھے۔ دادی کے دل سے بھی ہر وقت اس کے لیے دعائیں نکلتی تھیں۔ تقریباً 1 سال کے بعد ہی اس کی گود میں ایک پیارا سا بچہ آ گیا تھا۔ دادی جان اکثر ہی اس کو اس کے 5 سال بعد بچہ پیدا کرنے والی بات یاد کرواتی تو وہ جھیمت جاتی۔ اب اس کے لیے اس کی کل کائنات اس کا شوہر بہرام اور اس کا بیٹا غازیان تھے۔ تو پیارے ریڈرز، آج کی کہانی تھی یہیں تک۔ کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی آراء کا اظہار ضرور کریں۔ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ تب تک ہمیں دیجیے اجازت۔ ٹل دین ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔